نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ دارالحکومت اسلام آباد میں بظاہر سب کچھ اچھا ہے، لیکن گہری نظر رکھنے والوں کے بقول مجموعی سیاسی ماحول بڑھتی بے چینی اور غیر یقینی صورتحال کی گرفت میں ہے۔ آج وکلاء کے احتجاج کے باعث ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کے ریڈ زون کے اطراف بڑے بڑے کنٹینرز کی آہنی دیواریں کھڑی کر دی گئیں۔ پارلیمنٹ کی طرف جانے والے راستے بشمول مرگلہ روڈ، سرینا چوک، ڈی چوک اور ناظرہ دفتر والی سڑک جو تھی تمام کے تمام جو تھے صبح سے بند تھے۔ لوگ پیدل دفاتر آتے اور جاتے دکھائی دیے۔ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سینکڑوں وکلاء مجوزہ آئینی عدالت کے قیام کے خلاف کافی دیر تک نعرہ زن بھی رہے۔ ان کی جو تنقید اور نعروں کا ہدف حکومت کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تھے۔ اعلیٰ عدالت کے اندر کا ماحول بھی جو تھا اس میں گرمی تھی۔ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی سے منسلک ایک سینئر وکیل مصطفی کاظمی صاحب کو پولیس کی مدد سے کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا۔ چیف جسٹس نے حکم کاظمی صاحب کی طرف سے ہونے والی تنزیہ گفتگو کے رد عمل میں دیا تھا، جس کے بعد چیف جسٹس اور مصطفی کاظمی دونوں ہی کے حمایتیوں میں سماجی میڈیا پر ایک بحث چھڑ گئی کہ ان میں سے کون جو ہے وہ صحیح اور کون غلط تھا۔ مدھم لب و لہجے میں گفتگو کرنے والے علی ظفر صاحب، یہ بھی معروف قانون داں ہیں، انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے وہ یہ کہتے نظر آئے کہ جی 63A کے مقدمے میں ان کے دلائل جو ہیں وہ سخت ہوں گے۔ آپ مجھے ملنے دیں عمران خان صاحب کو کے پاس، میں ان کا حق ہے عمران خان صاحب کا کہ میں ان کا وکیل ان سے ملے۔ وہ ایکس پرائم منسٹر تھے، ان کو جان پہچان ہے قانون کی اور وہ ڈسکس کر سکتے ہیں اسٹریٹجیز۔ اس پہ عدالت نے کہا کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے، آگے چلیں۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ جو آئین اور قانون کے مطابق اور جو سپریم کورٹ کے رولز کے مطابق آپ کو ہر پارٹی کو نوٹس دینا ہے، آپ نے نوٹس نہیں دیا۔ اس کے اوپر بھی عدالت نے کہا کہ ہمیں نوٹس کرنے کی ضرورت نہیں، تو وہ بھی درخواست مسترد کر دی گئی۔ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اور وکلاء مجوزہ آئینی عدالت کے قیام کے منصوبے کی وجہ سے منقسم ہیں۔ بقول معروف وکیل فیصل صدیقی صاحب کے کہ یہ عدلیہ میں خانہ جنگی ہے اور معزز ججوں کے درمیان علامتی اتفاق رائے بھی جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کی متنازع تشریح نے ان تلخیوں کو اور بڑھا دیا ہے۔ قانونی ماہرین آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس میں یکلخت ہونے والی پیش رفت کو بھی متنازع آئینی ترامیم سے ہی جوڑ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جی پاکستانی پارلیمان میں ایک مرتبہ پھر منڈی لگانے اور اراکین کی خرید و فروخت کا راستہ جو ہے کھولنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس کشمکش اختلاف اور کئی سینئر وکلاء کا نشانہ جو ہے وہ چیف جسٹس کی ذات ہے۔ آئین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، ایک کالی عدالت قائم کی جا رہی ہے ایک منظور نظر جج کے تحت، جس کے ذریعے ہر غلط کام کو صحیح کرانا مقصود ہے۔ لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ ایک منظم منصوبے کے تحت پاکستان میں انتشار اور خلفشار پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اگر یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے، اگر اس ملک کو قرضہ نہیں ملتا، اگر اس ملک میں ہنگامہ و فساد ہوتے ہیں، اگر اس ملک میں کانفرنسیں نہیں ہو سکتی، اگر اس ملک میں بین الاقوامی شخصیات نہیں آ سکتی، تو یہ ان کے فائدے کی چیز نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے احتجاجی تحریک کا اعلان کر رکھا ہے، جس کے تحت اکتوبر 4 کو اسلام آباد میں مظاہرے کا ارادہ ہے، لیکن آج میاں والی، بہاولپور اور فیصل آباد میں جو تھے مظاہرے کیے گئے، جسے حکومت نے کچلنے کی بھرپور کوشش کی۔ ایسے میں سینئر سیاستدان محمد علی درانی کا یہ مشورہ قابل غور ہے کہ پاکستان پہلے یکسوئی سے اکتوبر کی 15 اور 16 تاریخ کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس منعقد کر لے، اس کے بعد حکومت آئینی ترامیم کا معاملہ اٹھائے تاکہ یہ جو جتنا ہم دھما چوکڑی دیکھ رہے ہیں وہ ختم ہو۔ لیکن حکومت کو آئینی پیکج جو ہے منظور کرانے کی جلدی ہے، جس کے لیے وہ عدالتی اور سیاسی دونوں محاذوں پر سرگرم عمل ہے۔ اپنی پہلی کوشش میں ناکامی کے بعد نون لیگ کی جگہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس متنازع پیکج کو منظور کروانے کی کوششوں میں جو ہے ہمیں نظر آتی پیش ہے، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سب سے آگے ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ جی آئینی عدالت کا قیام یکلخت اس مخلوط حکومت کی زندگی اور موت کا مسئلہ کیوں کر بن گیا؟ کیا یہ خدشات درست ہیں کہ آئینی عدالت کے قیام کے نام پر اعلیٰ عدلیہ کی آزادی، خود مختاری اور غیر جانبداری پر حملہ کیا جا رہا ہے؟ ایسی کیا ضرورت اور مجبوری ہے کہ حکومت بڑھتی مخالفت کے باوجود ان ترامیم کو منظور کروانا چاہتی اور وہ بھی